حضرات گرامی، آج کی یہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور محمد شہباز صاحب کے والدین کے ایصال ثواب کی محفل پاک ہے۔ کافی دیر سے آپ احباب بیٹھے ہیں اور تقریباً 7:15 بجے عشاء کی نماز آج کل ہوتی ہے۔ اس ٹائم جو ہے وہ 11 بجنے کے قریب ہے اور ماشاءاللہ آپ نے اچھے نعتاں جو ہیں وہ سماعت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر بیٹھ کے ان کے والدین کے حق میں دعا کرنا قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، انسان جب اس دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہ جو ہمارا جسم ہے اس کے اندر ایک چیز موجود ہے، وہ چیز اگر نکال لی جائے تو ہمارا جسم مردہ ہے اور وہ ایک دن ایسا بھی آنا ہے کہ اس چیز نے ہمارے جسم سے جدا ہونا ہے۔ اس کا نام جو ہے وہ روح ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں چند لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ روح کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محبوب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، اگر نہ روئے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ رویا نہیں، بیمار ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا مرا ہوا پیدا ہوا ہے، وہ روتا کس لیے ہے؟ اب بڑا اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے، روح جو ہے وہ عالم ارواح سے سفر کرتی ہے اور اس دنیا کے اندر تشریف لاتی ہے۔ امام غزالی نے فرمایا ہے کہ بچہ روتا کیوں ہے؟ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ ہنس بھی سکتا ہے، مسکرا بھی سکتا ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں روتا ہے؟ کس لیے روتا ہے؟ اب روح جو ہے وہ عالم ارواح سے چلی، عالم ارواح کے ساتھ ایک دوسرا جہان بھی ہے جس کا نام عالم ملکوت ہے، جو فرشتے رہتے ہیں۔ جب فرشتوں کا اور روح کا جدائی آپس میں ہوئی، وہ ایسی جگہ ہے جس جگہ پہ روح موجود ہے کہ وہاں کوئی پلیتی نہیں ہے، کوئی ناپاکی نہیں ہے، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی لالچ، کوئی دشمنی، کوئی عداوت نہیں ہے۔ روح جب اس دنیا کے اندر آتی ہے تو یہاں کیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی وہ انوار و تجلیات جو عالم ارواح میں آ کے روح کے اوپر نازل ہوتی تھی، جب وہ اس دنیا میں روح آتی ہے تو روح پریشان ہے کہ اس جہان میں لوگ بھی اور ہیں، اس جہان کی ہوا بھی اور ہے، اس جہان کی فضا بھی اور ہے۔ جب وہ پریشان ہوتی ہے تو پھر اس کو وہ اپنا گھر یاد آتا ہے جو عالم ارواح سے چھوٹا ہے۔ اس گھر کی جدائی میں جب روح تڑپتی ہے تو بچہ روتا ہے، تو جب بچہ روتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچہ زندہ پیدا ہوا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آنا ہے کہ اس روح نے نکل جانا ہے۔ میں آج اگر کسی سے گاڑی لیتا ہوں سفر کے لیے کہ میں نے لاہور جانا ہے تو مجھے گاڑی دے دو، میں واپسی پہ تمہیں واپس کر دوں گا،
اب لاہور میں گیا ہوں، میں نے اس گاڑی کے ٹائر بھی تباہ کیے، اس کا انجن بھی خراب کیا، راستے میں اس کے دروازے خراب کیے، اس کی حفاظت نہ کی، تو وہ چند گھنٹوں کے لیے جس سے میں نے گاڑی لی ہے، جب میں واپس کروں گا تو وہ کہے گا کہ جناب حضرت صاحب یہ آپ نے کیا حال کیا میری گاڑی کا، میں نے آپ کو اس حالت میں دی تھی۔ یہ جو روح ہے یہ اللہ نے دی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب یہ روح واپس جائے گی تو اللہ تو اس سے پوچھے گا یہ میرا جو امر ربی تھا اس کے ساتھ تو نے سلوک کیا کیا، اس کے ساتھ تو نے ماجرا کیا کیا۔ یہ روح کے اندر یہ جو دل ہے اس کے اندر بغض و عداوت بھی ہے، دشمنی بھی ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اللہ بڑا قریب ہے، لیکن جب گناہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اللہ بڑا دور ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے آج، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ آگے وہ نقیب محفل کہہ رہے تھے نا کہ یہ سارا کام جو ہے وہ آنکھ کا ہے، تو پہلے اپنی آنکھوں کو پاک تو کر لو، اپنی آنکھوں کو اس قابل تو بنا لو کہ ایک آنکھ میں مدینہ اور دوسری آنکھ میں مکہ سجانے سے پہلے ہماری تو آنکھ پاک ہی نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے اندر وہ خشیت ہی نہیں ہے، ہماری آنکھیں باحیا ہی نہیں ہیں، ہماری آنکھوں کے اندر وہ جو شرم و حیا عثمان غنی کی حیا کی تھی، جس کا فرشتے بھی حیا کرتے تھے، وہ ہماری آنکھوں کی نہیں ہے۔ حضرات گرامی یہی ہماری زندگی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اس نے تمہیں آزمانا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے تمہیں زندگی دی، موت دی، کیوں؟ کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے۔ لیکن جب بندہ زندگی اس طرح گزارتا ہے جس طرح اللہ نے کہا ہے، تو پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے انسان کے 3 نفس ہیں۔ ایک قسم وہ ہے نفسوں کی کہ جو نفس امارہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ انسان کا ایک نفس ایسا نفس ہے جو ہمیشہ گناہوں میں لگا رہتا ہے، کبھی پرواہ نہیں ہوئی کہ میں اللہ کی طرف بھی آ جاؤں۔ دوسرا نفس، اس کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہے، وہ نفس لوامہ ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا، ساتھ ہی ضمیر نے آواز دی بندے تو نے ظلم کیا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے روتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے مجھے اس بندے کے اندر جو نفس ہے نا، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، مجھے اس نفس لوامہ کی قسم ہے۔ اب ایک تیسرا نفس بھی ہے جس کی آنکھ بھی پاک ہے، جس کا کان بھی پاک ہے، جس کی زبان بھی پاک ہے، جس کے ہاتھ بھی پاک ہے، جس کے پاؤں بھی پاک ہیں، جس کا قلب، روح، جسم ہر وقت صبح و شام وہ پاک ہی پاک ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے نا، تو پھر آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، وہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ جا۔ کس حال میں آ؟ بندہ نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ تو راضی ہو جا، قرآن پڑھتا ہے کہتا ہے یا اللہ تو راضی ہو جا، روزہ رکھتا ہے کہتا ہے یا اللہ تو راضی ہو جا۔ جب ساری زندگی اس نے اس طرح گزار دی، اب انسان کا آخری وقت ہے، پھر اللہ اعلان فرماتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو نے ساری زندگی نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ موسم خزاں دیکھا، نہ موسم بہار دیکھا، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، تو دن کو بھی مجھے یاد کرتا رہا، تو راتوں کو بھی مجھے یاد کرتا رہا۔ آج تیری موت کا وقت ہے، آج میں تجھے کہتا ہوں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آج تو اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ جا، اس حال میں آ کہ تو اپنے رب سے راضی ہو چکا ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔
سبحان اللہ کہہ دیجئے اگر آپ کو سمجھ آئی ہے بات کی. یہ وہ نفس مطمئنہ ہے. حضرات محترم، انسان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ جو میرے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں کیا ان کے لیے دعا کرنا جائز ہے یا نہیں جائز. وہ ساری زندگی ادھر ہی گزار دیتا ہے. لیکن ہم ذرا سنیے قرآن پاک کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سردی واقعی بڑی ہے بار پیندی پہ یہ اندر نہیں تے ہونتے تو سائیں ایک کپ چائے دا بھی پی لے تے ہونتے تو انہوں سردی لگنی ہی نہیں چاہیے تے قرآن پاک سن کے خوش ہو گیا. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سبحان اللہ. بلند آواز نہ ذرا آکھو نا، سینے دا زور لا کے آکھو سبحان اللہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ دا قرآن آندہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے اے محبوب میرے بندے عبادی، میرے بندے آکے تواڈے کولو سوال کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا رب کتھے وے، ساڈا خدا کتھے وے. تسی انہاں بندیاں نو کہہ دیو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تے اپنے بندیاں دے بڑا ہی قریبا. یا اللہ تو کنہ کو قریب ہے. اللہ فرماندہ ہے میں ان دی بندے دی شارگ تو بھی زیادہ قریبا. اللہ اگے فرماندہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میرے بندے راتی دعا منگن، میرے بندے راتی تہجد لے اٹھ کے دعا منگن، صبح دن دے اجالے دے اندر دعا منگن. جس ویلے بھی میرے بندے دعا منگن میں انہاں دی دعا نو قبول کرنا وا. اج لوگ آندے نے جس ٹائم مرن والے مر گئے، مرن والے جا گئے، انہاں نو قبراں دے اندر تسی رکھائے، انہاں واسطے دعا کرنی جائز نہیں. قرآن پاک دے اندر اللہ دے پیارے خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرتے نے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے نے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے مولا کریم رب جعلنی مقیم الصلاة، تو میری اولاد نو نماز قائم کرنے والا، تو منو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد نو بھی نماز پڑھن والا بنا دے. مولا کریم تو میری دعا نو قبول فرما. اگے ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے ربنا غفر لی، یا اللہ تو منو بھی بخش دے، والی والدیا نہ کلی ماں دا ذکر ہے نہ کلے پیو دا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام علیہ کر دینے مولا کریم تو منو بھی بخش دے، میرے ماں پیو دی بھی بخشش فرما. وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. بخش دے میرے ماں پیو دی بھی بخشش فرما اور قیامت تک اون آلے مومنینہ دی بھی تو بخشش فرما. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر. حضرات گرامی پتہ چلیا کہ منن آلے جس ٹائم جا چکے نے انہاں واسطے دعا مانگنا ایک کوئی نوی چیز نہیں بلکہ انبیاء کرام دی سنت. حضور علیہ السلام آپ دی حدیث پاک آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے حضور علیہ السلام نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغبس. جس ٹائم ایک بندے نو قبر دے اندر رکھ دیتا جاندہ ہے ینتظر دعوتا تلحقه من اب او ام،
وہ قبر والا انتظار کر دے کہ پچھے میری کوئی باپ میری کوئی ماں من اخین او صدیقی میرا بھائی میرا دوست وہ کی کرے میرے واسطے دعا منگے کہ جس ٹائم وہ دعا منگ دے فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا حضور فرماندے نے جس ٹائم اندہ ثواب مرن والے نو پہنچ دے اللہ تعالیٰ اس بندے نو اگر دنیا دی بھی ساری نعمتاں عطا فرما دے تے اتنا خوش نہیں ہوندہ جنہ ثواب ملن تے خوش ہوندہ لیکن حضرات سب تو بڑا ایصال ثواب والدین واسطے کیے نماز 5 وقت دی اندے وچ بے کے ربنا غفر لی والی والدیہ پڑھا پھر ویکھیا جے اللہ تعالیٰ تو آڑے ماں پیو دے درجات کس طرح بلند فرمان دے دوسری حدیث پاک حضور علیہ السلام دے صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ان العبد اذا وضع فی قبرہ انہو لا یسمع قرآن عالہم جس ٹائم مرن والا بندہ انہیں قبر دے اوپر مٹی ڈال دیتی جاتی ہے تے واپس کار ہون والے جڑے ہوندے نے او قبر والا بندہ انہو لا یسمع قرآن عالہم اپنی قبر دے اندر انہاں دے واپس پلٹن دی جتیاں دی آہڑ دی آواز اپنی قبر دے اندر سن دے ہن تسی یہ دسو ایمان دے نال کہ اگر جتیاں دی آہڑ دی آواز بندہ سن سکدا ہے تے پتر دا قرآن پاک بھی صاحب قبر سن سکدا ہے اگے حضور علیہ السلام فرماندے نے 2 فرشتے آ گئے انہاں کے کی کرنا ہے صاحب قبر نو بٹھا دیتا اور بٹھا کے پہلا سوال پوچھ دینا من ربو کا اے صاحب قبر اون والے دس تیرا رب کونے وہ آکھے گا ربی اللہ میرا رب اللہ وے دوسرا سوال ہوندے کو لوے گا ماں دینو کا دس تیرا دین کیے وہ آکھے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام تیسرا سوال ہونے لیکن ان دی جڑی پچھن دی ہے کفیت انداز کو مختلف ہے سامنے چہرہ والدہا حضور علیہ السلام دا چہرہ اور آقا علیہ السلام دا چہرہ مبارک ہونا ہے اور پوچھا جانا ہے ما کنتا تقول فی حقی حاضر رجل لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اون والے بندے دس اس ہستی دے بارے تو دنیا دے رہ کے کی آندہ رہے تے عقیدہ او رکھیا جے جڑا حضور دے سامنے کانو بیان کر سکو تے جڑے اسی سنیاں حضور دے غلام اونا قبر دے اندر بھی یہ یاہن ہے جس ٹائم فرشتہ پوچھنا ہے نا کیوں یہ گل میں کولو نہیں کرن لگا امام طحاوی آپ نے لکھی ہے ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رس کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی تواڈی ساڈے نال نسبت ہے کیا قبر دے اندر پیدا دوے گی حضور نے فرمایا دوے گی حضرت عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ پھر ستے ہی خیرہ نے آپ دا وصال ہو گیا آپ اپنے بیٹے نو 6 مہینیاں تو بعد خواب دے اندر ملے تے بیٹے نے عبداللہ بن عمر نے پوچھے ابا جان او اللہ دی طرف وہ جڑے 2 فرشتے آئے سن انہاں تواڈے نال آ کے سوال و جوابات کیتے تساں کی جواب دیتے تے عمر بن خطاب اپنے بیٹے نو خواب وچ مل کے آندے نے جس ٹائم فرشتیاں میرے کول پوچھیا نا مر ربو کا عمر دس تیرا رب کون ہے تے عمر بن خطاب فرشتیاں نو آندے نے مر رب ماں تسی پہلو مینو دو میں دسو نا تو آڈا رب کون ہے بلند آواز نال کہہ دو سبحان اللہ عمر بن خطاب فرشتیاں نو آندے نے تسی دسو تو آڈا رب کون ہے تے دو میں فرشتے بول کے آندے نے ساڈا رب تے اللہ ہے پھر عمر بن خطاب آندے نے میرا رب بھی اللہ ہی ہے دوسرا سوال انہاں پوچھیا ماں دینو اے عمر دس تیرا دین کی ہے عمر بن خطاب فرشتیاں نو پہ پوچھ دے نے ماں دینو کو ماں تسی دو میں دسو نا تو آڈا دین کی ہے انہاں کیا سی دین اسلام تیا عمر بن خطاب نے آکیا میں ممی دین اسلام تیا جس ٹائم تیسرا سوال ہویا نا کہ عمر دس اس ہستی دے بارے دنیا دے کی آندہ سے تے محبوب نے فرمایا ہے فرشتوں جان دیو عمر ساری زندگی میرے ہی نعرے لاندہ رہا ہے
عمر ساری زندگی میرے ہی نعرے لاندا رہے اور بندہ مومن جڑا دنیا تے رہ کے حضور دیاں شاناں حضور دیاں عزتاں بیان کردا رہا ہے جس ٹائم فرشتے پوچھن دے اے اون آلے دس اس ہستی دے بارے تو کی آندا رہا تے بندہ مومن نہیں آکھے گا میں ہی آندا رہا سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا آج لوگ کہتے ہیں کہ دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل ہے دین کے اوپر نہیں ہم چل سکتے بڑا مشکل زندگی ہو جاتی ہے لیکن سنیے حضرت سلمان فارسی نے جب آنکھ کھولی نا تو جس طرح ایک بچہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتا ہے اتنے امیر خاندان میں آپ نے آنکھ کھولی اب کیا ماجرا ہے کہ ماں اور باپ کیا کرتے ہیں آگ کی پوجا کرتے ہیں سلمان فارسی نے جب دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا تلاش میں نکلے بکتے بکاتے حضرت سلمان فارسی 17 بار حضور علیہ السلام کی تلاش میں بکے ہیں غلام بنے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ دیا مال و دولت چھوڑ دیا سلمان فارسی جب مدینہ المنورہ میں آئے نا یہودی مالک آپ کا تھا اور اس کے باغ میں کام کر رہے ہیں تو مدینہ آنے سے پہلے آپ کو ایک عیسائی راہب ملا اس نے کہا سلمان آپ تو یسرب چلا جا وہیں تیری منزل ہے تجھے اب جو ہے وہ حق مل جائے گا لیکن کیا ہے کہ 3 شرطیں ہوں گی اگر تو دیکھے کہ اس میں 3 علامات موجود ہیں پھر مان لینا کہ اللہ کا آخر الزمان نبی ہے پہلی علامت کیا پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے آخر الزمان نبی جو ہیں وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے لیکن آج کیا حالت ہے کہ بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جو صدقہ کھا جاتے ہیں مدرسوں کے پیسے کھا لیے مسجدوں کے چندے کھا لیے طالب علموں کا حق کھا لیا اور کھا کھا کے جن بن گئے یہ جو ہے وہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی یہ حضرات گرامی بندہ زیادتی کرتا ہے جب کسی کا حق کھاتا ہے اب حضرت سلمان فارسی کو پہلی علامت یہ بتائی حضور آخر الزمان نبی جو ہیں وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے دوسری علامت یہ بتائی ہدیہ قبول کر لیں گے تیسری علامت یہ بتائی کہ ان کی کمر کے اوپر مہر نبوت کا نشان ہوگا اب حضرت سلمان فارسی اپنے یہودی مالی کے باغ میں کام کر رہے ہیں تو کسی نے آ کے بتایا کہ وہ اللہ کے آخر الزمان نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ گئے ہیں
حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک برتن دے اندر چند کھجورہ لیاں نے، کپڑا ڈال کے حضور علیہ السلام مسجد قباء دے مقام دے اوپر تشریف فرمانے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے دن گئے، حضور علیہ السلام دی خدمت کے اندر جا کے جس ٹائم کھجورہ پیش کی تیا، حضور نے پوچھیا اے اون آلے ایک ہی ہے؟ سلمان فارسی عرض کر دینے حضور اے صدقہ ہے۔ حضور نے صحابہ نو بلایا، فرمایا کہ کھا لو۔ سلمان فارسی نے پوچھیا تو سانی کھانیاں؟ حضور نے فرمایا کہ اسی صدقہ نہیں کھاندے۔ دل وچ گل آ گئی کہ پہلی علامت پوری ہو گئی۔ چند دن گزرے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ پھر کھجورہ لے کے کسی برتن دے اندر دوبارہ حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر آگئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے سلمان اے اون والے ایک ہی ہے؟ حضرت سلمان فارسی آخ دینے اے ہدیہ ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ اج آ جاؤ، اج ممی کھانا تسی بھی کھاؤ، سارے رل کے کھانے ہون۔ تیسری نشانی پورا ہوندہ بیلا، حضور علیہ السلام دی تلاش دے اندر 17 بار حضرت سلمان فارسی بھی کدے وکاندے مدینہ المنورہ پہنچے۔ پہلی علامت بھی پوری ہو گئی، دوسری علامت بھی پوری ہو گئی، تیسری علامت اس ٹائم پوری نہیں ہو رہی۔ حضور علیہ السلام دی مہر نبوت میں کھندہ موقع نہیں مل رہا۔ خواہش ہے کہ کوئی ہوا چلے، آپ دی کمر مبارک تو کپڑا اوپر ہوئے، میں مہر نبوت دا نشان بھی ویکھلا۔ حضور علیہ السلام ایک دن راستے دے اندر جا رہے نے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی راستے دے اندر جا رہے نے۔ حضور نے فرمایا کہ آج اپنی تیسری نشانی بھی پوری کر لے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دے قدمہ دے اندر ڈگ پہ، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلیاں 2 علامتاں تے پوریاں سن، لیکن اج تسا میرے دل دا حال بھی جان لیا ہے۔ ہون میں ساری زندگی انتظار کیتا ہے، 17 بار بھی کدا وکاندہ آ گیا وا۔ ہون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام کر لو۔ آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا۔ سلمان فارسی ایک دن ہوندے نے، چند دنوں تو بعد پھر واپس چلے جاندے نے۔ حضور نے فرمایا ایک دن اے سلمان تو پکے پکے ساڈے کول ڈیرے رال ہے، تو پکا پکا ساڈے کول کیوں نہیں آ جاندا؟ آقا علیہ السلام دے غلام نے عرض کی تھی حضور میرا مالک بڑا سخت ہے، میرا مالک یہودی ہے، جنی دیر تک وہ مینوں آزاد نہیں کرے گا اونی دیر تک میں تواڈے کول نہیں آ سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ جا پوچھ اندیاں کی شرطاں نے کی لوے گا، اسی تینوں آزاد کروانے ہیں۔ بلند آواز نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ جڑا حضور دی تلاش وچ نکلے پھر حضور کنا کو نواز دینے۔ سلمان فارسی یہودی مالک کو لا گئے، جس ٹائم مالک کو لائے نا تے آ کے پوچھیا اے مالک دس کی لینا تو؟ انہیں کیا کہ 40 اوکیا سونا جڑا او مینوں چاہیے، اگر وہ تو مینوں دے دوے میں تینوں آزاد کر دیا۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کی ہے، دوسری شرط ہے کہ 300 کھجوراں دے درخت لگے ہون، انہاں دے پھل موجود ہوئے، کھجوراں پک جان تے پھر کی ہے پھر میں تینوں آزاد کر دیا۔ سلمان فارسی آگے یا رسول اللہ میں آزاد نہیں ہو سکنا، کیوں؟ یا رسول اللہ شرطاں بڑیاں انہیں سخت دسیاں، انہیں آکھیا اینا سونا لے کیا، اے 300 کھجوراں دے درخت پھل پکا ہوئے پھر میں تینوں آزاد کر دیا گا۔ حضور نے فرمایا کہ اے سلمان تو جندے کو لایا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے میرے ہتھیں دونوں جہانہ دے خزانے دیاں چابیاں دیتیاں نے۔ ایک غلام آیا انہیں آقا علیہ السلام نو ایک بیضہ انڈے دی مقدار دے برابر سونا دیتا، فرمایا سلمان جا وزن کرا کے لیا کنے، وزن کروایا تے کاٹے۔ حضور علیہ السلام نے کی کیتا اپنی زبان پاک تے اس سونے نو لگایا، لعاب دہن آپ نے لگایا، فرمایا سلمان جا ہون وزن کر کیا کنے، وزن کیتا تے او جنہ انہیں آکھیا سی پورا ہو گیا۔ سلمان فارسی یہودی غلام کو ٹور گئے، فرمایا تیری آج پہلی شرط پوری ہو گئی، دوسری شرط پوری کرن دا جس ٹائم میلہ آیا، حضور نے ابو بکر صدیق نو حکم فرمایا، عمر خطاب نو
نو عثمان غنی مولا کائنات نو حکم فرمایا کہ اٹھو آج سلمان نو آزاد کرا کے لیا گیا 300 چھوٹے چھوٹے بوٹے کھجور دے بالکل چھوٹے حضور نے فرمایا لے آؤ صحابہ زمین کھودی جا رہے ہیں حضور اپنے ہتھاں دے نال انہاں نو لگائی جا رہے ہیں رات ہوئی ایک رات دے ویچ سویر ہوئی صحابہ اکرام آ کے اوتھے ہی بیکھیا تے کی ہے اوتھے کی نے 300 درخت لگ چکے ہیں ایک گل سبحان اللہ علی سادے اے حضور دی شان ہے سنو ذرا جاگ کے سنو 300 درخت لگ چکے ہیں اور درخت خالی درخت نہیں لگے بلکہ کھجوراں بھی لگیاں نے سائیوال دے بابا منظور شاہ صاحب جامعہ پریدیا دے بہت بڑے اللہ دے ولی جنہاں دا پچھلے دنوں وصال ہویا ہے انہاں دی ایک کتاب مدینہ الرسول وہ کہندے نے میں 1980 دے وچ جس طرح مدینہ پاک گیا اس باغ دے وچوں میں کھجوراں لائیاں او کھجوراں دیاں گٹکاں میں ایتھے آندیاں ایتھے اپنے مدرسے دے وچ لائیاں انہاں گٹکاں دے صدقے اللہ نے 2 درخت عطا فرما دیتے جس طرح یہودی غلام نے ویکھیا کہ 300 درخت کھجوراں سمیت پک گئے نے او یہودی بھی آ گیا یا رسول اللہ میں سلمان نو آزاد کیتے ہیں لیکن آج میں تواڈی بارگاہ وچ قید ہون واسطے آیا ہاں کہ مینوں آج اپنی زلفاں دا قیدی بنا لو اور ہویا کہ او یہودی غلام قدمات یاترا کے اندر یا رسول اللہ مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام کر لو اپنا مسلمان اپنا صحابی بنا لو حضور علیہ السلام نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی سلمان آزاد ہو آپ دی عمر کنی ہے 190 سال سلمان فارسی دی عمر کنی ہے 190 سال اے او صحابی نے جڑے صحابہ اکرام دے وچوں جنہاں دی سب تو زیادہ عمر ہوئی غزوہ خندق دا موقع آ گیا آخری گل اس تو بعد صلاۃ و سلام پڑھنے ہیں غزوہ خندق حضور نے فرمایا صحابہ مشورہ دیو دشمناں نال کیویں مقابلہ کریے الحمدللہ اللہ نے زیارت عطا فرمائی خندق دا مقام اوتھے مسجد یا تعمیر ہے آقا علیہ السلام دے اے جڑے غلام سن نا سلمان فارسی انہاں آکھیا یا رسول اللہ سی خندق کھودنے ہیں میں ملک شام دے اندر ویکھیا جس ٹائم دشمن حملہ کرن ہوندے سن خندق کھود لیندے سن پھر دشمن ایڈی آسانی نال حملہ نہیں کر سکتے حضور نے فرمایا کہ ہر صحابی 10 گز زمین کھودے 10 گز زمین کھودے سلمان فارسی دی عمر کتنی ہے 190 سال عرض کردے نے حضور ہر صحابی تو آڈا 10 گز زمین کھودے گا لیکن ایک غلام 100 گز زمین کھودے گا 100 گز زمین کھودے گا آج جانے کہ پانی بڑا ٹھنڈ ہے مینوں بیماری ہے تے مینوں شوگر ہے تے میرا دل کمزور ہے تے میریاں لتاں کمزور نے سلمان فارسی الویخ ذرا تو ایک وضو نہیں کر سکتا تے وہ 100 گز زمین کھود رہے 100 گز زمین ایک گل میں تو انہوں نہیں آکھیا تسی سبحان اللہ کھو لیکن ایک گل سنن تو بعد نا اگر تو انہوں لگیا کہ واقعی گل سبحان اللہ لیے تو پھر انج دی سبحان اللہ نہیں ہے کہ سواد آ جائے سلمان فارسی نے جس ٹائم 100 گز زمین کھودی تے کفیت کی ہے حضور علیہ السلام دے پیٹ تے 3 پتھر بندے نے کیوں کہ کھانا موجود کوئی نہیں آج اپنے کران دا حال ویکھو سال دی اسی کنک پا لینے ہیں تے پھر سانو فکرہ رزق لیا رہندیاں نے حضور دے پیٹ تے 3 پتھر نے ہر صحابی نے 2 پتھر بننے نے سلمان فارسی ایک کھجور آئی 2 صحابہ اکرام کو انہاں کی کیتا تو کھا لے ادھی کھجور پہ کھاندے نے تے کام ویکھ لو کنا پہ کر دینا جس ٹائم 100 گز زمین کھود لئی تے حضرت سلمان فارسی دی اے جرأت اور بہادری دیکھ کے مہاجرین صحابہ تے
انصاری صحابہ فاحتج المہاجرون سلمان منا جڑے مہاجرین صحابہ سن انہاں آکھیا سلمان ساڈے وقالت الانصار سلمان منا انصار صحابہ آکھیا ساڈے حضور نے فرمایا اے مہاجرین چپ کر جاؤ اے انصار چپ کر جاؤ سلمان منا اہل البیت اج تو بعد سلمان میرا تے میری اہل بیت دے وچ ہوئے فرمایا کہ سلمان اب تو بعد ساڈے اے میری اہل بیت دے وچ حضور نے فرمایا سلمان ہے ہی ساڈا اے او خدمت سی جڑی کیتی ہے تے اللہ نے رنگ لا چھڑے پھر سلمان فارسی کی کردے سن سارا دن حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی چوکٹ دے باہر دروازے دے باہر بیٹھیا رہنا کہ کوئی اندروں حکم آوے تے میں فوراً دوڑ کے کی کرا میں او حکم دی تعمیل حضرات گرامی ہے وہ صحابہ کرام دی سیرت حضرت عبداللہ بن عباس دی سیرت پڑھ لو حضرت ابو ہریرہ دی سیرت پڑھ لو حضرت ابو ہریرہ او سن جڑے قبیلہ دو سے چو چلے لیکن جس طرح مدینے آئے نے آکھے یا رسول اللہ میں انہوں تھی رہنے اصحاب صفہ دا او چبوترا جڑے گنبد خضرا دی جنہاں نو زیارت ہوئی وہ آج بھی چبوترا قائم ہے اوتھے 400 حضور دے صحابہ بیٹھ دے سن 400 صحابہ تے کردے کی سن دین صحیح دے سن تے حالت کی سی لتاں بھی ننگیاں باواں بھی ننگیاں سینہ بھی لنگا صرف اے شرمگاہ دے ارد گرد پتے ولیٹ لینے پان آستے لباس بھی کوئی نہیں کپڑے ہی کوئی نہیں تے پکھیاں پوکھ دی وجہ تو کوئی اوتھے ڈگے کوئی اوتھے ڈگے تے انتظار کرنا حضور حجرے چو نکلن سانو کوئی ایک اے سنا دیں اسی انہوں یاد کر کے ان دیتے عمل کر لگ اے آئی تے حضرت ابو ہریرہ ایک دن آئے نا حضور دی بارگاہ آکھے یا رسول اللہ آج جو بڑی اخیر ہو گئی ہے میری ماں سے بھی دعا کرو اللہ میری ماں نو مسلمان کر دے وہ بڑی غصے والی ہے حضور نے دعا فرمائی ماں مسلمان ہو گئی لیکن حضرت ماں نے کلمہ نہیں سی پڑھیا فتح الباری شرح صحیح البخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے ایک دن حضور دو کھجوراں حضور نے فرمایا سارے لینے چوندے جاؤ دو کھجوراں ہونیاں نے توانو 400 بندے سن دو کھجوراں دیندے گئے جس ٹائم ابو ہریرہ دی باری آئی نا تے انہاں کی کیتا ایک کھجور کھا لئی تے دوسری لکا لئی حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کی کیتے یا رسول اللہ کار میری ماں بھوکی ہے ماں نے کلمہ بھی نہیں پڑھیا تے میں ایک کھجور آپ کھا لئیے تے ایک ماست لے کے جانی ہے حضور نے فرمایا تو اے بھی کھا لے تے دو میری طرف اپنی ماں نو دے دے تے آج حضرات کی ہے آج ماں بھی مسلمان ہے پیو بھی مسلمان ہے تے پتر ماں نو بھی گانا کٹے تے پیو نو بھی گانا کٹے تے پھر سانو شرم ہونی چاہیے دی ہے نا اسی پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے ہیں اسی پھر انہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ پھر ہر سال عمرتے بھی جانا تے ماں نو بھی فارغ کرو کیتا ہے تے پیو نو بھی فارغ کرو کیتا ہے اے حضرات میری گل یاد رکھنا تسی مکے بھی ٹور جاؤ نا تو آڈی ایک دعا قبول نہیں ہونی کار اگر ماں پیو نراز نے تے پاویں تو کچی کلی اچ بھی ہے نا تو ماں دی خدمت کر تے ماں نے ایک بار کہنا ہے جا پترا اللہ تینو عرشہ دے رنگ لائے تے اللہ دی قسمیں تینو اللہ نے عرشہ دے رنگ لا چھڑنے لا دے لینے اللہ تعالیٰ نے عرشہ دے رنگ تین رشتے ایسے نے جنہ ویچ ملاوٹ نہیں پہلا رشتہ اللہ نو جڑی اپنی مخلوق دے نال ہے دوسرا وہ رشتہ ہے کہ جڑا حضور نو اپنی امت دے نال ہے تے تیسرا وہ رشتہ ہے جڑا ماں پیو نو اپنی اولاد دے نال ہے لیکن پتہ اس ٹائم چلتا ہے جس ٹائم ماں بھی ٹور جائے تے پیو بھی ٹور جائے قدر اسی اس ٹائم کرنے ہیں پھر جو اسی دے گا تے پراتاں دے وچ پھل فروٹ رکھ کے بڑے 50,000 دے ختم دعا چھڑنے ہیں لیکن ماں نے کیا کیا سی میرا دل کردہ ہو تو میں انار لے آ دیں یا سیب لے آ دیں تے تو اسی وہ کامی پھاڑ لے اڈے مہنگی ہون تو انہوں اسی لے آکے دوئی ہے اس ٹائم اسی انجان نہیں ہے لیکن یاد رکھنا اے ساریاں نعمتاں ساریاں عزتاں اللہ تعالیٰ دیں دے جس ٹائم ماں پیو دی خدمت کریے حضور نے فرمایا کہ ایک شخص آیا انہیں آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیویں میں پتہ چلے گا میرا رب میرے تے راضی ہے حضور نے فرمایا تیرا باپ راضی ہے تیرے تے آکھے ہاں یا رسول اللہ راضی ہے فرمایا کہ جندہ باپ راضی ہو گیا ان دیتے خدا بھی راضی ہو گیا ایک اور شخص آیا انہیں آکھیا ما حق الوالدینی یا رسول اللہ میرے تے میرے والدین دا کیا کیا حضور نے فرمایا ہما جنتو کا ونارو او تیری جنت بھی نہیں تے تیری دوزخ بھی نہیں
انہاں نو منا لے تے اگر انہاں دی خدمت کر لی تے پھر جنت ہے، نا خدمت کیتی تے پھر کی ہے، پھر دوزخ۔ حضرت ابو ہریرہ ماں بے شک کافرہ سن لیکن پھر بھی کی کر دے رہے، خدمت کیتی۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص آپ دی ماں نے جس ٹائم آپ نے کلمہ پڑھیا تے ماں نے روٹی پانی چھڑ دیتا، ایک دن گزریا، 2 دن گزریا، 3 دن گزریا، ماں نے ایک قطرہ بھی پانی دا نہیں پیتا۔ ماں نے آکھیا سعد او محمد عربی دا کلمہ چھڑ دے۔ آکھیا کہ ماں تو میری ایک گل سن لے، تو کھانا کھانا یا کھا، پانی پینا یا پی، تیرے ورگیاں 100 ماواں بھی محمد عربی دی نالین پاک تو میں قربان کر دینا۔ اللہ نے آیت نازل فرما دیتی، اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ۔ اے حضور دے صحابہ اے غلام یاد رکھنا، بے شک ماں کافر ہے لیکن خدمت کرنا فرض ہے، خدمت کرنا فرض ہے۔ ان دے سامنے بولی نا تے جس طرح میں ویکھیا تے ساتھ دی ماں نو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان دی شمع تو مالا مال فرما دیتا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس واسطے ماں اور باپ دی خدمت کرو اور انہاں نو منا لو، انہاں دی خدمت کرو، اس طرح خدمت کرو جس طرح حضور دے صحابہ اکرام نے کیتی ہے۔ خواجہ ویسے کرنی جیسی ہستی جڑی ساری زندگی آ نہیں سکے صرف اس واسطے کہ حضور علیہ السلام فرماندے نے میرا یمن دے اندر ہو۔ ایک دن حضور نے اپنی قمیض مبارک کھولی نا، یمن دی طرف سینہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ مینوں یمن دی طرف ٹھنڈی ہوا ہوندی ہے، کیوں؟ فرمایا کہ غلام ویسے کرنی او جڑا ہے نا او تھے وے اور مینوں یاد کردا ہے اوندا صرف تاں نہیں ہوندی ایک کار بیمار ماں موجود ہے، اپنی ماں دی خدمت دے اندر لگ گیا۔ اس واسطے حضرات محترم ماں باپ دی خدمت کرو اور اپنے حضور علیہ السلام دے نال وفا کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھیا ہے نا، پھر ان دی لاج بھی رکھو۔ میں پچھلے سال بھی عرض کیتا سی کہ اگر اس یہ آنے یا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ایک احسان و سنت ہی نہیں قبول۔ ہون سبحان اللہ کسے بھی نہیں آکھیا جی، اگر سبحان اللہ تسی کہہ لو، اے واحد سنت ہے جڑی قبر دے اندر نال جانی ہے۔ تے کل جس ٹائم مرنا ہے نا تے لوگاں سانوں دیکھن ہونا ہے، انہاں نے ذرا کفن دا کپڑا ہٹاؤ نا، ویکھیے تے سی کیویں دے تے وچ کی او مچھاں بھی منیاں ہون تے داڑھی بھی منیاں ہون تے لیٹیا ہوئے بندہ، اے سنت ہوئے جڑی قبر دے اندر بھی نال جانی ہے۔ تے استاد وڈے ساڈے فرماندے سن اے رکھ لینی چاہیے، رکھی ہوئی چیز کم آ جاندی ہے، رکھی ہوئی چیز کم آ جاندی ہے۔ تے پچھلے سال میں یاد ہے ایک دو بندیاں نے غالباً آکھیا بھی اسی رکھاں گے، انہیں جو بیٹھے نے پیچھے دیکھو نا، انہاں دی اجمیل صاحبہ ایک کھڑے ہوئے نا، آکھیا جی میں رکھاں گا انشاءاللہ، دیکھو کہ چہرہ کوئی بدصورت ہو گیا، چہرہ آگے نالوں بھی خوبصورت ہو گیا۔ تے آج اینی دیر جو تسی بھی بیٹھے رہے ہو، میلاد حضور دا سندے رہے ہو، ذکر سندے رہے ہو، تے آج کوئی بندے کھڑے ہو وہاں جڑے وعدہ کرنا انشاءاللہ سی داڑھی رکھاں گا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت منگتے ہو زندگی منگو نا، حضور دی غلامی دے اندر زندگی منگو، زندگی قبول ہے۔ جس ٹائم زندگی حضور دی غلامی گزار لئی تے موت پھر انشاءاللہ آپ ہی آوے گی نا، پھر انشاءاللہ ایمان دی حالت ہے۔ تے کوئی بندہ ہے جڑا کہ میں انشاءاللہ داڑھی رکھاں گا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ دیکھو نا نوجوان نے کیا ہے، میں داڑھی رکھاں گا، اسی بھی نوجوان ہاں، اسی بھی کسے دے پتر ہاں، اور اے داڑھی رکھن دے نال حضرات حسن دے اندر کمی نہیں ہوندی بلکہ عزت ہی ہوگی تواڈی۔ لیکن مولانا روم دا ایک جملہ ہے، کئی ایسے بھی بندے ہیں جنہ دی داڑھی چٹی ہو جاندی ہے لیکن اندروں جڑا ہے نا وہ پھر بھی نہیں بدل۔ آپ فرماندے نے تیری داڑھی تیرے تو بعد پیدا ہوئی، وہ سفید ہو گئی، تو ازے تک اندرے دا کالے دا کالا ہی۔ یہ مولانا روم دا ایک فرمان ہے، بندے دیاں داڑیاں سفید نے تے او سفید داڑیاں دی لاج نہیں رکھ دے، لیکن کئی ایسے بھی نہیں، وہ ہر گناہ کرن تو پہلے سوچ لیندے نے یار میں چہرے تے سنت رسول رکھی ہے، میں باز ہی آ جا، اللہ کئی گناہاں تو بچا جائے۔ اور کوئی ایسا نوجوان کوئی بندہ ہوئے، چلو 5 تن پاک دے نام دے 5 بندے کھلو جائے، 5 بندے پورے ہو جاندے، پھر صلاۃ و سلام پڑھیے جی،
نیت ہی کر لو، نیت کر لو نا، انما الاعمال بالنیات۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ لو 3 بندے ہو گئے، 4 بندے لو، ہاں واہ، بس اے داڑھی رکھ کے ایک کام اور تسا کرنا ہے۔ او کی ہے او کام میں وے کہ بلال حبشی ایک دن آئے نا تے حضور نے فرمایا بلال کی عمل کرنا ہے؟ میں تیرے چلن دی آواز جنت سننا۔ آکھیا حضور میں ہر وقت وضو وچ رہنا، جس طرح مسجد ہونا 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لینا۔ حضور نے فرمایا ایسا عمل جاری رکھ، جس ٹائم ہی تہاڈا وضو ٹوٹنا ہے تسی وضو کر لو۔ اے مومن دا لباس ہے، وضو مومن دا لباس ہے۔ تے حضرات دنیا تو اس طرح جاؤ کہ لوگ آندے آیا تو رویا سے، لیکن جس ٹائم تو جائیں تو دنیا رو گئی۔ دنیا ہے نہیں آکے زمین دا پار ہلکا ہو گیا، نہیں، بلکہ لوگ آکھن یار بڑی چنگا بندہ سی۔ اور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بول کے آندنے کسے نالے وفا نہیں کیتی، باری ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے، سب ٹر گئے واری تے صدا نہ باغے، بلبل بولنے صدا نہ باغی، بہارا صدا نہ پہ حسینی جوانی، صدا نہ صحبت یارا تے پائی پایا دے دردے وڈاؤں دے تے پائی پایا دیا بابا باپ سردہ تاجی محمد ماما ٹھنڈی پیغام میاں صاحب کہ کدی کوئی تکلیف آ جائے نا تے ایویں لتاں نہ لمکاویا کرو پتہ نہیں کی بن جانا، نہیں، خوشی ہے کہ کدی کدی کوئی غمی بھی آ جائے تو انہوں برداشت کر لیا کرو۔ آپ فرماندے نے کہ جڑے رخ جڑے درخت پانی دے نال لگے ہوندے نے نا ہمیشہ وہ سک جاندے نے جی، بہتی خوشی غم برابر اس گل نو جانی، اور رخ سک جان محمد جنہاں نو بہتا پانی۔ جڑے درختاں نو ہمیشہ پانی ملے وہ سک جاندے نے، جنہاں نو کدی کدی پانی ملے وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہندے نے۔ اللہ محمد شہباز صاحب دی اس محفل نو قبول فرمائے۔ ان کھڑے ہو جو صلاۃ و سلام دے 2 شعر پڑھ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جسم